پہلا سوال ان کا کہ اگر روزے نہیں رکھ سکے تو کیا فدیہ دینا کافی ہے یا فدیہ تو جس طرح محترم منصور صاحب نے بیان کیا کہ پہلا حکم قرآن کریم میں یہی ہے کہ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو اگر تو وہ استطاعت رکھتا ہے کہ بعد میں روزے رکھ سکے تو روزے رکھنے تو بہرحال فرض ہیں اور ضروری ہیں۔ فدیہ تو اس لیے ہے کہ اگر وہ روزے نہیں رکھ سکا تو اس لیے وہ دے دے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو جیسے منصور صاحب نے بیان کیا کہ یہ بیان کیا کہ فدیہ تو دراصل اس لیے بھی ہے کہ تاکہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، باوجود اس کے کہ وہ توفیق رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، لیکن اس وقت وہ بیمار ہو گئے یا سفر میں چلے گئے تو اس وقت کا انہوں نے فدیہ دے دیا، اور بعد میں وہ اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں، وہ دائم المریض یا وہ بوڑھے لوگ یا کوئی اور ایسی بیماری کا شکار جو ہیں، وہ اگر روزے مستقل نہیں رکھ سکتے تو ان کی طرف سے فدیہ دے دینا ہی کافی ہے، ان کے روزے رکھنے ان کے لیے ضروری نہیں۔ جیسا کہ خان صاحب نے کہا، ایک اور حضرت مسیح وسلم نے جو انہوں نے سوال میں ذکر کیا تھا کہ صرف فدیہ دے دیں، تو حضرت مسیح وسلم نے اس جگہ فرمایا کہ صرف فدیہ دے دینا اباحت کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے۔ مطلب اگر کسی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ امیر آدمی ہے، وہ کہتا ہے میں روزے نہیں رکھتا، چلو فدیہ دے دیتا ہوں، تو اصل حکم جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ اصل حکم روزہ رکھنے کا ہے۔ محض فدیہ دے دینا، یہ خیال رکھ دینا کہ فدیہ دے دیں گے اور روزوں سے بچ جائیں گے، تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ فدیہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ روزوں کی توفیق ملے۔ جی ٹھیک ہے۔